Assalamu alaikum dear students. My name is Dr. Rasulullah. I am a chemistry teacher at Islamic College Peshawar. میں اسلامی کالج میں 2005 سے پڑھا رہا ہوں اور یہ ایٹا سے ریلیٹڈ جو یہاں پہ کلاس ہے یہ بالکل ایٹا سے ریلیٹڈ کلاس ہے اور ہم نے جو ہے یہاں پہ ڈسکشن کرنی ہے ہاؤ ٹو سالو دا کویسچنس کہ کس طرح جو ہے آپ لوگوں نے کویسچن جو ہے سالو کرنے ہیں. ایک پہلا جو سب سے میں اکثر اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو بات ہوتی ہے تو مین تھنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ تو ہارڈ ورک بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر جب وہ پرابلمس پہ آ جاتے ہیں تو پرابلم سالو کرنا ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہارڈ ورک از آلسو امپورٹنٹ بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اسمارٹ ورک ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ہینڈل یور کویسچنس, ہاؤ یو ہیو ٹو ہینڈل دا ٹاپک پراپرلی اور اس سے جو ہے کس طرح آپ لوگوں نے کویسچن سالو کرنے ہیں. پریویس جو ہے میں نے ایک لیکچر دیا تھا وہ بھی پاور پوائنٹ پہ تھا, وہ ویڈیو لیکچر نہیں تھا, پاور پوائنٹ پہ تھا. میں نے پاور پوائنٹ پہ جو ہے کویسچن بھی ڈسکشن کی ہے, ٹاپک کو بھی ڈسکس کیا ہے, بریفلی ٹاپک کو انٹروڈیوس بھی کیا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ کویسچن جو ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح کے کویسچن سالو کرنے ہیں تو وہ بھی میں نے جو ہے انٹروڈیوس کیے تھے, اس پہ بھی ڈسکشن کی تھی. یہ جو ویڈیو لیکچر جو ہے جو اب ہم بنا رہے ہیں تو یہ نیکسٹ فیز ہے ہمارے ڈیمو کلاسز کے لیے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے کہ آیا آپ لوگوں کو وہ جو پروسیجر تھا جو ہم نے پہلے اڈاپٹ کیا ہے اس کی آپ لوگوں کو زیادہ افیکٹو جو ہے زیادہ نالج وہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے یا جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ میتھڈ جو ہے آپ لوگوں کو زیادہ سوٹ کر رہا ہے. تو ہم جو ہے یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں صرف آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہو اور یہ بھی آپ لوگوں کو کیونکہ سیکنڈ ایئر سے ہم اس لیے اسٹارٹ لے رہے ہیں, سیکنڈ ایئر میں آپ لوگ فریش ہوتے ہیں تو ہمارا بیسک تھیم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اتنا زیادہ کام اس میں اتنی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ جیسے ہی ہمیں جو ہے یہ لاک ڈاؤن کی بات ہے تو لاک ڈاؤن جیسے ہی ختم ہو جائے تو انشاءاللہ جو ہے پھر فزیکل کلاسز کے لیے آپ لوگوں کو ہم اکیڈمی میں جو ہے انوائٹ کریں گے اور آپ لوگ اکیڈمی میں آئیں گے. انشاءاللہ فرسٹ ایئر کی کورس بھی آپ لوگوں کے کور ہوں گے اور سیکنڈ ایئر کے کورس کی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہاؤ ٹو پرووائڈ دا بیسٹ سروسز, آپ لوگوں کو کس طرح بیسٹ سروسز جو ہے پرووائڈ کریں. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ جو ہے بالکل ریلیکس رہیں. آپ لوگوں کو سروسز اور آپ لوگوں کے کورسز سے ریلیٹڈ جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے سالو بھی کرنے ہیں. ہماری ٹیم مینجمنٹ بھی لگی ہوئی ہے اور وہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہی کام کریں گے. تو میں نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے پی پی ٹی جو ڈسکشن کی ہے تو اس پہ بھی آپ لوگوں سے فیڈ بیک جو ہے مینجمنٹ والوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آج جو ہے ایک ڈیمو کلاس جو ہے یہ ویڈیو لیکچر فارم میں جو ہے میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں تو اس پہ بھی اگر آپ لوگوں کو جو میتھڈ آپ لوگوں کے لیے سیوٹیبل ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. سو میں یہاں پہ جب سٹارٹ لے رہا ہوں تو پہلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ان آرگینک کیمسٹری سے اور ان آرگینک کیمسٹری کو میں سٹارٹ لے رہا ہوں جو چیپٹر فرسٹ ہے سیکنڈ ایئر کے کورس کا چیپٹر فرسٹ ہے. بیسیکلی تو ہے 13 چیپٹر لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ چیپٹر فرسٹ ہے اور یہ ہے ایس این پی بلاک ایلیمنٹس ہے, ایس این پی بلاک ایلیمنٹ. تو اگر آپ لوگ دیکھیں پیریاڈک ٹیبل میں ایک جنرل اسکیچ یہاں پہ ڈرا کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے پیریاڈک ٹیبل کا ایک جنرل اسکیچ ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے آپ لوگ کو عام طور پہ آپ لوگوں نے پیریاڈک ٹیبل کو جو ہے اسٹڈی بھی کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے آپ لوگوں کو 4 بلاک نظر آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایک بلاک یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا. دس بلاک یہاں پہ یہ ایک جنرل اسکیچ, دس بلاک ایلیمنٹس آر ڈسکرائبڈ ایز ایس بلاک ایلیمنٹس, ان کو ایس بلاک ایلیمنٹ سے ڈسکرائب کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے دس بلاک ایلیمنٹس آر ڈسکرائبڈ ایز دا ڈی بلاک ایلیمنٹس, اس کو ڈی بلاک ایلیمنٹ سے ڈسکرائب کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے یہ پی بلاک ایلیمنٹ جو ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, یہ پی بلاک ایلیمنٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے ایلیمنٹ ایف بلاک ایلیمنٹ جو ہے ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں. تو ایس بلاک ایلیمنٹ, ڈی بلاک ایلیمنٹس, پی بلاک ایلیمنٹس اینڈ ایف بلاک ایلیمنٹس آپ لوگوں کے کورس میں جو آپ لوگوں کے کورس ہے تو اس میں سیکنڈ ایئر کے کورس میں جو ہے ایس بلاک ایلیمنٹس اور پی بلاک ایلیمنٹ جو ہے یہ چیپٹر فرسٹ میں ہے. چیپٹر فرسٹ میں جو ہے یہ ایس بلاک ایلیمنٹس اور پی بلاک ایلیمنٹ کی کیمسٹری ہے اور اس میں کیا ٹرینڈز ہیں گروپ وائز ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ گروپ وائز کیا ٹرینڈز ہیں, کالم وائز کیا ہے اور پیریڈ وائز جو ہے کیا کیا جو ہے. تو یہاں پہ ہے یہ کالم ڈسکرائب ہوتے ہیں اور یہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس کیا ہے پیریڈ وائز جو ہے ڈسکرائب ہوتے ہیں. ہم نے 2 قسم کے جو ہے کویسچن یہاں پہ سالو کرنے ہیں. ایک ہم نے پیریڈ وائز جو ہے ڈسکشن کرنی ہے, ایک ہم نے کالم وائز ان کی کیمیکل پراپرٹیز کو بھی دیکھنا ہے اور ان کی فزیکل پراپرٹیز کو بھی دیکھنا ہے. یہ 2 پراپرٹیز بیسک جو ہے ہمارا ٹیم یہ ہے.
تو چیپٹر فرسٹ میں ہم نے ایس اور پی بلاک کی کیمسٹری کو ڈسکرائب کرنا ہے. چیپٹر سیکنڈ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو دیٹ از ڈی بلاک ایلیمنٹ کیمسٹری. ہم نے جو ہے ڈی بلاک ایلیمنٹ کیمسٹری کو یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہے. تو ہم نے جو ہے صرف ایس پی جو ہے یہ چیپٹر فرسٹ میں اور ڈی بلاک ایلیمنٹ کی کیمسٹری جو ہے یہ چیپٹر سیکنڈ جو 14 ہے ایکچولی تو اس میں ہم نے جو ہے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے. تو یہاں پہ ایس اور پی بلاک ایلیمنٹ کی جو کیمسٹری ہے اس میں ہم نے جو ہے اگر آپ اس طرح ڈسکرائب کرتی ہیں کہ دوز ایلیمنٹ ایس سب انرجی لیول میں آ رہا ہو اس کو ایس بلاک ایلیمنٹ سے ڈسکرائب کرتے ہیں. اور جن ایلیمنٹس کے آؤٹر موسٹ شیل میں جو ہے الیکٹران پی سب انرجی لیول میں آ رہا ہو تو اس کو پی بلاک ایلیمنٹ سے ڈسکرائب کرتے ہیں. جن ایلیمنٹس کے آؤٹر موسٹ شیل میں جو ہے الیکٹران ڈی میں آ رہا ہو تو اس کو ڈی بلاک ایلیمنٹ سے ڈسکرائب کرتے ہیں. اور جن ایلیمنٹس کے آؤٹر موسٹ شیل میں الیکٹران ایف سب انرجی لیول میں آ رہا ہو تو اس کو ایف بلاک ایلیمنٹ سے ڈسکرائب کرتے ہیں. تو یہ 4 بلاکس ہیں اور اس میں 3 بلاک کی کیمسٹری کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی فزیکل پراپرٹیز میں کیا کیا ٹرینڈز ہیں, ان کی کیمیکل پراپرٹیز میں کیا کیا ٹرینڈز ہیں. ان ٹرینڈز کو ہم نے کمپیریزن کرنی ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس چیپٹر میں جو چیپٹر فرسٹ ہے اس میں صرف ٹرینڈز کو دیکھنا ہے کہ ٹرینڈز کیا ہے, چاہے وہ فزیکل پراپرٹیز میں ہو چاہے وہ کیمیکل پراپرٹیز ہو. اچھا, جب ان کی فزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز ایلیمنٹل ہم اسٹڈی کریں تو نیکسٹ فیز میں پھر ہم نے ان کی کیمیکل پراپرٹی جو کمپاؤنڈز بنتے ہیں جو ان کے کمپاؤنڈز ہیں ان کے کمپاؤنڈز کے 3 ٹائپس آف پروسیس ہے, 3 ٹائپ آف کیمیکل ریئیکشنز ہے. تو ان کیمیکل ریئیکشنز کو پھر ہم نے جو ہے ان میں ٹرینڈز کو ڈسکرائب کرنا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہم نے یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہے. سو دا فرسٹ ون جو ہے یہاں پہ جو ہم نے اسٹارٹ لینا ہے بالکل جو ہے دا فرسٹ جو ٹاپک ہے تو وہ ہے سائز آف دی ایلیمنٹ. جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو سائز آف دی ایلیمنٹ جو آپ لوگوں کے کورس کا حصہ ہے آرگینک کیمسٹری میں دا فرسٹ ون جو ٹرینڈ ہے تو وہ ہے سائز آف ایٹم. Size of atom in period third element. Size of atom in period third elements. Period third elements کے لیے یہ size of atom period third elements میں کیا ٹرینڈز ہیں ان کی سائز میں. تو the first trend جو ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ ہے جو فزیکل پراپرٹیز میں ہے وہ ہے سائز آف سائز ٹرینڈز ہیں ان پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹ. جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں تو جو پیریڈ تھرڈز کے ایلیمنٹس ہیں کیونکہ ہمارا مین بیسک یہاں پہ جو ڈسکشن ہم نے کرنی ہے وہ پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹس کو ڈسکرائب کرنا ہے. تو ان کے سائز کی کیمسٹری بھی اور ان کے فزیکل پراپرٹیز کو ہم نے یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہے. تو پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹس میں سوڈیم میٹل آتا ہے. سوڈیم اگر آپ لوگ دیکھیں پھر اس کے بعد یہاں پہ میگنیشیم ہے گروپ سیکنڈ ایلیمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ایلومینیم ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو ایلومینیم کے بعد ہے سلیکان ہے. پھر اس کے بعد فاسفورس ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سلفر ہے کلورین ہے اور آرگان ہے. تو یہ ایلیمنٹس ہیں یہ پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹس ہیں سوڈیم میگنیشیم ایلومینیم سلیکان فاسفورس سلفر کلورین اور آرگان ہے. سائز میں جب ہم ان کے ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں ان میں جو پیریڈسٹی ہے تو یہ گروپ فرسٹ ایلیمنٹ ہے سوڈیم میٹل. میگنیشیم گروپ سیکنڈ ایلیمنٹ ہے سے بلانگ کرتا ہے. ایلومینیم گروپ تھرڈ سے گروپ 4 سے گروپ 5 سے گروپ 6 سے گروپ 7 سے اور یہ گروپ 8 ایلیمنٹ ہے یہ ڈسکرائب ہوتا ہے. جب ہم ان کی سائز کے جو ہے پکچر کو دیکھتے ہیں سائز کو دیکھتے ہیں تو سائز آف دی سوڈیم جو ہے یہ 191 پائکو میٹر میں آ جاتا ہے. 191 پائکو میٹر میں. میگنیشیم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 160 پائکو میٹر جو ہے اس کا سائز آتا ہے. ایلومینیم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 130 پائکو میٹر میں جو ہے اس کا سائز آتا ہے. اور سلیکان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 118 پائکو میٹر جو ہے یہ سائز ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں تو سوڈیم کا پروٹون نمبر 11 میگنیشیم کا 12 ایلومینیم کا 13 سلیکان کا 14. جتنا فرام لیفٹ رائٹ ہم جاتے ہیں پروٹون نمبر انکریز ہوتا ہے تو یہ نیوکلیئر پول جو ہے یہاں پہ انکریز تو سائز آف دی ایٹم اس سے شرنک ہوتا ہے. جب سائز آف دی ایٹم شرنک ہوتا ہے تو if you look at the trend
सोडियम का साइज सबसे इंक्रीज आ रहा है और यहाँ पे सिलिकॉन का साइज जो है यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। अगर हम फास्फोरस की तरफ मूव करते हैं तो फास्फोरस का जो साइज है ये 110 पाइकोमीटर है और सल्फर का जो साइज है 102 पाइकोमीटर है और यहाँ पे जो है क्लोरीन का साइज 99 पाइकोमीटर के बराबर आ रहा है और आर्गन जो है ये 185 पाइकोमीटर में डिस्क्राइब होता है। तो इफ यू लुक एट कि सबसे जो ज्यादा साइज है वो सोडियम का है और सबसे जो लीस्ट साइज है वो क्लोरीन का है। तो अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो सबसे लीस्ट साइज क्लोरीन का और सबसे मैक्सिमम साइज जो है ये सोडियम का है। अब क्वेश्चन को अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें, प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चंस हैं कि यहाँ से अगर आप लोग देखें बिल्कुल क्लोरीन तक हम जाते हैं तो साइज जो है यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। द एलिमेंट हैविंग लीस्ट साइज, द हैविंग लीस्ट एटॉमिक साइज, द एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम एटॉमिक साइज। तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये एलिमेंट पीरियड थर्ड का है तो पीरियड थर्ड में अगर ये एलिमेंट्स को वो शफल कर लेते हैं, इन एलिमेंट्स को वो शफल कर लेते हैं, आप लोगों ने इन पीरियड एलिमेंट्स को जो है ध्यान में रखना है। और इसी पे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखें उसमें यही क्वेश्चंस हैं और साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सोडियम मेटल का अगर आप लोग देखें पीरियड थर्ड में सबसे ज्यादा साइज जो है वो सोडियम का है। सो द फर्स्ट ट्रेंड जो यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है तो वो है सोडियम हैव मैक्सिमम रेडियाई, देन द आर्गन, आर्गन की ज्यादा है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें सिलिकॉन है, फिर उसके बाद फास्फोरस है, सल्फर है और यहाँ पे क्लोरीन है। ये सीक्वेंस है आप लोगों के पास ये ट्रेंड है फॉर द रेडियाई के लिए जो है अगर हम देखें तो ये आप लोगों के पास सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड है। यहाँ से सोडियम से हाईएस्ट से इंक्रीज यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पे लीस्ट पे जा रहा हूँ क्लोरीन पे तो सबसे लीस्ट रेडियाई यहाँ पे क्लोरीन की है। ओके, हम यहाँ पे आते हैं। पहला तो पॉइंट यहाँ पे जो है ये तो जनरल जो है इनके साइज के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन ये है ये मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। तो मेटल को अगर आप लोग देखें जनरल जो है यहाँ पे जिसको डिस्क्राइब करते हैं मेटल्स को तो इनके लिए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है इनके साइज को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेटालिक रेडियाई। सो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ मेटालिक रेडियाई में इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय मेटालिक रेडियाई? तो एक मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड दो एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं और उनके दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड के जरिए वो बाइंड होते हैं, अगर उस मेटालिक बॉन्ड का हम हाफ लेते हैं तो उस हाफ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड इज डिस्क्राइब्ड एज मेटालिक रेडियाई। उसको मेटालिक रेडियाई से तो मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड इन मेटालिक रेडियाई। ये सेमी मेटल है, ये फास्फोरस नॉन मेटल में आते हैं। तो फास्फोरस जो है ये नॉन मेटल में, सल्फर नॉन मेटल में, नो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई। यहाँ से सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक अगर आप देखें तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई में, इनको कोवेलेंट रेडियाई से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सो नॉन मेटल पे हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं, जो सी मेटल है और नॉन मेटल है दे आर डिस्क्राइब्ड इन कोवेलेंट रेडियाई। इनकी जो साइज होते हैं तो इनको कोवेलेंट रेडियाई से डिस्क्राइब। अच्छा, कोवेलेंट रेडियाई क्या है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि दो सिमिलर एटम जो है जब कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड हो, उस कोवेलेंट बॉन्ड का अगर आप हाफ लेते हैं तो वो हाफ ये कोवेलेंट रेडियाई कहलाते हैं। मतलब ये क्या है कि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का दूसरे सिलिकॉन एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट 236 माइक्रोमीटर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। अगर इस 236 का हम हाफ करते हैं, 236 माइक्रोमीटर बॉन्ड लेंथ है, अगर मैं इसका हाफ लेता हूं तो इट इज डिस्क्राइब्ड इज इक्वल टू 118 माइक्रोमीटर। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई ऑफ सिलिकॉन। So covalent radii of silicon is 118 picometer, covalent radii of phosphorus is 110 picometer, covalent radii of sulfur is 102, covalent radii of chlorine। अब आर्गन भी है, आर्गन की जो रेडियाई है तो अगर आप लोग देखें तो ये सेक्शन यहाँ पे जो है इंक्रीज आ रहा है। नो इट इज डिस्क्राइब क्योंकि आर्गन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये मेटालिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, तो हमने जो इसकी रेडियाई को डिस्क्राइब करना होता है तो इसको सॉलिडिफाई करना है और उस सॉलिड्स का एक्सआरडी टेक्निक के जरिए जो है बॉन्ड लेंथ उनके फाइंड आउट करने हैं। मतलब वो जो बॉन्ड होगा वो वंडरवाल बॉन्ड होगा।
not covalent bond, not metallic bond. So it is described as a van der Waals radii. So it is described as a van der Waals radii में जो है इनको क्या करते हैं, describe करते हैं. So argon is described in van der Waals radii, और ये सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक जो है they are described as a covalent radii, और यहाँ पे जो है इसको मेटालिक बॉन्ड. तो मेटालिक बॉन्ड सोडियम, अगर आप लोग देखें सोडियम के साथ बॉन्डेड है, और यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड, जो मेटालिक बॉन्ड है उस मेटालिक बॉन्ड का हाफ तो होगा वो मेटालिक रेडियाई डिस्क्राइब होगा. मैग्नीशियम जो है मेटालिक बॉन्ड के जरिए बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड होगा तो उसका हाफ मेटालिक रेडियाई से डिस्क्राइब 160, और एल्यूमिनियम जो है 135 मीटर. अच्छा, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग में इन्वॉल्व है. तो मेटालिक बॉन्ड का जो सबसे स्ट्रेंथ है वो एल्यूमिनियम के में है, और सबसे जो कम मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सोडियम, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई जितना जो है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो इनके जो हाफ होगा वो भी डिक्रीज की तरफ चला जाएगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. जब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, तो डेफिनेटली इनकी जो रेडियाई होगी वो डिक्रीज की तरफ जाएगी. तो एल्यूमिनियम हैव लीस्ट मेटालिक रेडियाई एंड द सोडियम हैव मैक्सिमम मेटालिक रेडियाई. तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे इनके जो ट्रेंड्स है, और इन ट्रेंड्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो मेटालिक रेडियाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं यहाँ पे मेटालिक रेडियाई से डिस्क्राइब करता हूँ. लिथियम है, मेटल है, लिथियम मेटल है. अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल है, पोटाशियम जो है ये मेटल है, रुबिडियम मेटल है. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव करता हूँ कॉलम में, तो यहाँ पे साइज जो है ये इंक्रीज की तरफ जाता है. मेटालिक रेडियाई ऑफ द लिथियम इज लीस्ट, एंड मेटालिक रेडियाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं जाता हूँ तो पीरियड नंबर 8 करने से मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होती है. तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पीरियड नंबर्स जब इंक्रीज होते हैं, पीरियड नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तो मेटालिक रेडियाई मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होती है. रेडियाई इंक्रीज, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ पीरियड नंबर इन मेटालिक रेडियाई, बट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन between the metallic radii and column numbers. तो ग्रुप फर्स्ट कॉलम है, ग्रुप फर्स्ट कॉलम है, ग्रुप सेकंड कॉलम है. तो ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप सेकंड में जब हम चले जाते हैं तो कॉलम नंबर इंक्रीज करने से, अगर आप लोग देखें मेटालिक रेडियाई, सो कॉलम नंबर से है, कॉलम नंबर्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द मेटालिक रेडियाई. तो मेटालिक रेडियाई के साथ इसका इनवर्स है. तो अगर हम कॉलम वाइज जाते हैं तो मेटालिक रेडियाई कम होती है, और जब हम पीरियड वाइज जाते हैं तो पीरियड में हमारे पास मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होती है. तो ये 2 रिलेशन है जिसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है. तो लेट्स सपोज लिथियम है, फिर उसके बाद बेरिलियम है, सो फिर उसके यहाँ पे सोडियम है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम है. तो अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट राइट जाता हूँ तो साइज डिक्रीज, और अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता हूँ तो साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज होती है. So element having least metallic radii is beryllium. Elements having maximum metallic radii, अगर मैं इनको इग्नोर करूं और इन 4 एलिमेंट्स की कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे आप लोगों के पास सोडियम का ज्यादा होगा. तो सोडियम की मेटालिक रेडियाई ज्यादा और बेरिलियम की सबसे कम होगी. तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे बोरान है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है, अगर मैं बोरान और इस फैमिली की कंपैरिजन करूं तो बेरिलियम बोरान, तो बोरान का साइज कम होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा. लेकिन अगर मैं फिर इस तरह भी कंपैरिजन करूं, ये कंपैरिजन अगर मैं करूं तो इसमें सबसे ज्यादा साइज मैग्नीशियम का होगा, और सबसे जो लीस्ट साइज होगा वो बोरान का होगा. अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं जाता हूं तो साइज इंक्रीज होता है. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पीरियड्स को देखना है. एक एलिमेंट जो है ग्रुप सेकंड का है, एक एलिमेंट जो है ग्रुप थर्ड का है. अगर ये ग्रुप सेकंड का ये कंपैरिजन तो डेफिनेटली इसका साइज ज्यादा है, क्योंकि इसका पीरियड नंबर ज्यादा है. तो आप लोगों ने देखना है कि ग्रुप नंबर को भी देखना है और पीरियड नंबर को भी देखना है. तो पीरियड नंबर जितनी n वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइज ऑफ द एलिमेंट जो है वो आप लोगों के पास इंक्रीज की तरफ चला जाता है. तो ये मेटालिक रेडियाई में अगर आप लोग देखें, द लीस्ट मेटालिक रेडियाई
the least metallic radii جو ہے اگر اس پیریڈ میں آتے کہ metallic radii جو ہے جو سب سے زیادہ یہاں پہ ہے سوڈیم have greater than magnesium have greater than aluminium. metallic radii اگر آپ کو دیکھیں تو یہاں پہ اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ یہاں پہ lithium have greater than beryllium have greater than the boron سے metallic radii اس کی زیادہ ہوگی. اسی طرح کیلشیم پوٹاشیم اور کیلشیم روبیڈیم ہے اور یہاں پہ بھی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں اسٹرانشیم ہے تو پوٹاشیم کیلشیم روبیڈیم اور اسٹرانشیم میں سب سے زیادہ میٹالک ریڈیائی روبیڈیم کی ہوگی اور اگر میں ان کی کمپیریزن کروں تو یہاں پہ سب سے زیادہ اس کی ہوگی اور یہاں پہ لیسٹ کیلشیم ہے کیونکہ فرام لیفٹ رائٹ ڈیکریز اینڈ فرام ٹاپ ٹو باٹم انکریز ہوتے ہیں. تو اگر میں ان کی کمپیریزن کرتا ہوں تو یہاں پہ میٹالک ریڈیائی میں روبیڈیم جو ہے یہ بگر ہوگا دین دا پوٹاشیم اور یہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اس کا ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے اسٹرانشیم ہے اور یہاں پہ پوٹاشیم اور پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھیں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے پاس کیلشیم کا ہوگا. تو یہ بھی ہے اس کے لیے جنرل جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ان کے ٹرینڈز ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو پیریڈ وائز بھی دیکھنا ہے اور کلر وائز. تو یہ میٹالک ریڈیائی ہے میٹالک ریڈیائی اس کے جنرل ہے. کوویلنٹ ریڈیائی میں سلیکان اگر آپ لوگ دیکھیں یہ سلیکان ہے تو سلیکان جو ہے پیریوڈک ٹیبل میں پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹ ہے. سلیکان سے ایبو یہاں پہ کاربن ہے فاسفورس سے ایبو یہاں پہ نائٹروجن ہے سلفر سے ایبو یہاں پہ آکسیجن ہے. تو کاربن کا اور سلیکان کی کمپیریزن کریں تو کاربن کی تو کوویلنٹ ریڈیائی کم ہے. اٹ از ایکول ٹو 77 پائکومیٹر. یہ 77 پائکومیٹر ہے یہ کم ہے اور سلیکان کی 118 پائکومیٹر ہے یہ زیادہ ہے. تو کاربن ہیو لوور کوویلنٹ ریڈیائی while silicon have more covalent radii. تو نان میٹل میں کوویلنٹ ریڈیائی کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے. تو فرام ٹاپ ٹو باٹم جب میں موو کرتا ہوں کوویلنٹ ریڈیائی انکریز ہوتی ہے لیکن فرام لیفٹ رائٹ جب میں موو کرتا ہوں کوویلنٹ ریڈیائی جو ہے وہ ڈیکریز کی طرف جاتی ہے. تو if you have carbon, nitrogen, oxygen, یہاں پہ fluorine, so element having least covalent radii is fluorine. The element having maximum covalent radii is carbon. The element having least covalent radii is chlorine. The element having maximum covalent radii is silicon. تو آپ لوگوں نے جو ہے ان کمپیریزن کو دیکھنا ہے کہ کوویلنٹ ریڈیائی میں جو ہے کلورین سب سے لیسٹ ہوگا اس کیس میں پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹس میں اور سلیکان جو ہے اس کی سب سے زیادہ ہوگی. تو کوویلنٹ ریڈیائی آف کلورین تو اگر میں اس کے لیے ٹرینڈ لکھوں تو سلیکان ہیو میکسیمم کوویلنٹ ریڈیائی دین فاسفورس فاسفورس ہیو میکسیمم دین سلفر سلفر ہیو میکسیمم دین کلورین. تو نان میٹلز میں اور سیمی میٹل میں نان میٹلز اور سیمی میٹلز میں جو آپ لوگ کے پاس سائز کا جو ٹرینڈز ہوگا تو اس کو آپ لوگوں نے اس طرح فالو کرنا ہے کہ سلیکان ہیو میکسیمم ایلیمنٹ ہیونگ میکسیمم کوویلنٹ ریڈیائی ان پیریڈ تھرڈ از سلیکان. The element having least covalent radii in the period third elements that is chlorine. So you have to look at the values. The more bond strength, جتنا bond strength increase ہوتا جاتا ہے آپ لوگوں کے پاس covalent radii جو ہے وہ decrease کی طرف چلے جاتی ہے. جتنا proton number increase ہوتا ہے تو nuclear charge increase ہوتا ہے size of the atom جو ہے وہ shrink ہوتا جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس بات کو جو ہے بہت carefully دیکھنا ہے. تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں argon جو ہے argon if you look at the argon اگر ہم اب argon فیملی میں آ جائیں جو halogen جو ہے halogen کے بعد ایک گروپ ہے تو یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں نیان ہے نیان یہاں پہ آرگان پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلے جاتے ہیں تو کرپٹان اور زینان ہے. تو یہ جو ہے گروپ ایٹ ایلیمنٹ جو ہے یہ بانڈ تو نہیں بناتے ہیں ونڈر وال فورس کے ذریعے لنک کرتے ہیں. تو ونڈر وال فورسز میں نیان ہیو لیسٹ ونڈر وال ریڈیائی while argon have more. پھر اس کے بعد کرپٹان پھر زینان. تو جتنا فرام ٹاپ ٹو باٹم جو ہے اس فیملی میں آپ لوگ جاتے ہیں ونڈر وال ریڈیائی انکریز ہوتی ہے. تو ونڈر وال ریڈیائی کا جو ٹرینڈ ہے ونڈر والز ریڈیائی کا جو ٹرینڈ ہے ریڈیائی ٹرینڈ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے سب میں جن ڈسکرائب کرتا ہوں کہ زینان ہے مور دین کرپٹان کرپٹان ہے مور دین آرگان آرگان ہے مور دین نیان نیان ہے مور دین ہیلیم
تو سب سے لیز جو ہے ونڈر وال ریڈیائی وہ اگر آپ لوگ دیکھیں ہیلیم کی ہے، سب سے میکسیمم جو ہے یہاں پہ جو ڈسکرائب کرتے ہیں زینا تک ہم چلے جاتے ہیں زینا پہ. تو فرام ٹاپ ٹو باٹم اگر ہم موو کرتے ہیں تو یہاں پہ ونڈر وال ریڈیائی انکریز ہوتی ہے. تو یہ جنرل جو ہے اسکیچ ہے اور یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے اسکیچ ہے. اس پہ جو کوشچنس ہے وہ کوشچن بھی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن اس پہ بھی کرنی ہے. سیکنڈ جو ہے یہ ایک لاسٹ جنرل جو ہے ٹاپک آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن اس پہ کرنی تھی، لیکن خیر اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکشن ایک لیکچر میں نے دیا تھا اور وہ پی پی ٹی فارمیٹ میں تھا اور اس پہ بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک جو فیڈ بیک ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہیں اور جو ہے یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے کہ آپ لوگوں کو کون سا میتھڈ جو ہے مور سیوٹیبل ہے. ہم نے آپ لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنی، ہم یہاں پہ کریں ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو انشاءاللہ جو ہے جو بھی ہم سے ہوگا جو بہترین سے بہترین سروسز ہوں گے انشاءاللہ یہ ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. یہاں پہ لیکچر نوٹس بھی آپ کو ملیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے ایم سی کیو ٹائپ کوشچن ہاؤ یو ہیو ٹو پریپیئر برین. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ لوگوں کی برین اسٹارمنگ ہے کہ آپ لوگوں کی برین اسٹارمنگ ہم نے کس طرح کرنی ہے. آپ لوگوں نے کریٹیکلی جو ہے کس طرح جو ہے سوچنا ہے. ٹاپک آپ اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہوتا ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے کوشچن ادھر ادھر کر لے تو پھر وہ بیچارے جو ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کو بہترین انفارمیشن بھی پرووائڈ کرنے ہیں اور آپ لوگ جو ہے کوشش کریں کہ ہمارے مینجمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں. ابراہیم جو ہے وہ ہر ٹائم اویلیبل ہوتا ہے آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے پرابلم سالو کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہے، نہ کہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرنے. ایک تو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ بھی ان کی ہوتی ہے، دوسرا اس ٹائم پہ جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیکچر بھی جو ہے ان کو دینے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ایشو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. تو آپ لوگ کوشش کریں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور جو بھی ہوگا بہترین سروس بہترین سے بہترین سروسز انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے پرووائڈ کریں. ہم کریں ہیں آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے. بالکل جو ہے آپ لوگ اس سوچ سے نکل آئیں کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے کورسز ختم نہیں ہوں گے یا آپ لوگوں کو جو ہے سروس پرووائڈ، بالکل آپ لوگوں کو کمپلیٹ سروسز بھی ہم نے دینی ہے. یہ کمٹمنٹ ہے ہمارے آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور کوشش کریں کہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں، کنسنٹریشن کے ساتھ اسٹڈی کریں، محنت کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز محنت ہے. آپ لوگ اپنی محنت کریں. ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے چڑھنا سکھانا ہے کہ ہاں آپ لوگوں نے جو ہے اوپر جانا ہے اور باقی چڑھنا آپ لوگوں نے. تو یہ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی محنت سے جو ہے آپ لوگوں نے صرف محنت کرنی ہے. اور پینڈیمک ہے، بالکل ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ برے حالات ہیں، اتنا پھیل چکا ہے کہ میرے خیال میں جو ہے پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے جو ہے اس کو ہینڈل کرنا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہوگا. گورنمنٹ کے لیے بہت سخت حالات آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم فی الحال آپ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے آن لائن کلاس کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بیسٹ آف لک آپ لوگوں کے لیے بھی. اور انشاءاللہ جو ہے جو بھی ہیلپ ہوگا وہ ہم نے کرنا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ.